يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر جان اس بات کے اندر غور کرے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک جو تم اعمال کرتے ہو اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج فزیکلی طور پہ ایک بندہ اپنے آپ کو جسمانی طور پہ فٹ رکھنے کے لیے وہ ایسی ہوا کا انتخاب کرتا ہے جہاں اسے بھرپور آکسیجن میسر ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسی فضا میں واک کروں گا، چلوں پھروں گا، کچھ وقت گزاروں گا، جسمانی طور پہ یہ فضا مجھے فٹ رکھنے کے لیے انتہائی بہترین ثابت ہوگی۔ جس طرح میرے بھائیوں یہ جسم کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طرح جو اندر ایک روح اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے اس کو آکسیجن مہیا کرنے کے لیے، اس روح کی تازگی کے لیے، اس روح کو جوان رکھنے کے لیے، اس کے اندر ایمان کی تازگی اور شادابی کو بھرنے کے لیے بھی کچھ فضاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فضائیں اللہ والوں کی، اہل علم کی، نیک علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جہاں بیٹھ کے انسان کو روح کی ایسی تازگی نصیب ہوتی ہے کہ جو تازگی انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا حدیث سے واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ بھائیوں کے سامنے اندازہ فرمائیں کہ نیک لوگوں کی مجلس جو ہے یہ انسان کے اوپر کتنا کو رنگ ڈالتی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آتا ہے، اسلام قبول کیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل مسلمان پہ لازم ہے وہ نماز ہے۔ اب سوال اس بات کا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تو ہم نے قبول کر لیا، ہمارے قبیلے میں امامت کون کروائے، نماز کون پڑھائے؟ ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا چناؤ نہیں کیا، یعنی آپ کی طرف سے ابھی فیصلہ آیا نہیں، اسی بستی میں سے جو ابھی مسلمان ہو رہے ہیں ابھی تو ایک بچے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، اس بچے کو قرآن بڑا یاد ہے۔ اب ظاہری بات ہے، حیرانگی ہے، بھئی ماں باپ ابھی مسلمان ہو رہے ہیں، قبیلے میں مسلمان اور کوئی نہیں، بچہ اپنے قبیلے کے ساتھ آیا ہے، جس قبیلے میں اسلام نہیں اس قبیلے کے بچے کو قرآن کیسے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ کے صحابہ جب سفر سے گزرتے نا تو ہمارا قبیلہ راستے میں آتا تھا، یہاں وہ ہمارے قبیلے کے پاس پڑاؤ کرتے، قیام کرتے، تو صحابہ کرام اپنے خیموں میں قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے۔ یہ ہمارا بچہ آپ کے صحابہ کے خیموں میں جا کے بیٹھ جاتا، کھیلنے کودنے لگ جاتا، چونکہ مادری زبان تو ہے ہی عربی تھی، تو سن سن کے اس بچے کو قرآن کا کتنا حصہ زبانی یاد ہو گیا۔ مجلس کا کیا رنگ چڑھا، بچہ مسلمان نہیں لیکن بیٹھا عظیم لوگوں کی مجلس میں، وہاں سے وہ ایک خوشبو لے کے اٹھا، قرآن لے کے اٹھا، اور اس عمل نے اس بچے کو یہ اعزاز نصیب کیا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بچے کو اپنے قبیلے کا امام بنا دو۔ صحابی فرماتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی جب اللہ نے مجھے مصلی پہ کھڑے ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں، آج ایک باپ کو اپنی اولاد کے بہترین لباس کے اوپر تو نظر ہے،
آج ماں باپ کو اپنی اولاد کے پرتعیش مستقبل کی فکر تو ہے، آج ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے دنیا کی بڑھتی ہوئی سہولیات کے تقاضوں کے مطابق ان کو سہولیات دینے کی تگ و دو اور فکر تو ہے، لیکن ایمانداری سے سوچئے کیا کسی ماں باپ میں یہ بھی فکر ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسی مجلس، ایسا ماحول، ایسی نشست، ایسے ساتھیوں سے تعارف کروا دیں جو اس کے اندر کی روح کو جگا دیں، جو اس کو مصلی پہ کھڑا ہونے والا بنا دیں، جو اس کو رب کے قرآن کے قریب کر دیں، جو اس کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دیں؟ ایسے کتنے کو ماں باپ ہیں جن کی تگ و دو اس نیت کے اوپر بھی ہے، جو اس حوالے سے بھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کا پھٹا ہوا اور گندا لباس تو نظر آتا ہے، لیکن اس کی اجڑی روح نظر نہیں آتی ہے کہ یہ ہمارا بیٹا عرصے سے نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، دین سے دور ہے، اہل اللہ کے پاس، علماء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے محروم ہے۔ اس پہ ہماری طبیعت بے چین کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، ایک اعلیٰ اور پاکیزہ زندگی کے لیے ایک پاکیزہ مجلس اور پاکیزہ ساتھیوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہی نصیحت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، ہمیشہ اپنا ساتھی جو ہے اسی کو بنانا جو مومن ہو۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرے دسترخوان پہ وہی بیٹھنا چاہیے جو اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نصیحت تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ان کے بعد آنے والے تابعین جو ہیں، آپ حدیث کی کتابیں سنن نسائی اٹھا کے پڑھیے، صحیح بخاری امام بخاری کی اٹھا کے پڑھیے، باب فضل اصحاب النبی کے اندر حدیث کو دیکھیے، علقمہ رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں شام کے علاقے دمشق کے اندر گیا تو وہاں پہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے جو قدم رکھا نا شہر میں، تو اللہ سے دعا بلا کیا کہ یہ میرے لیے بھی سبق ہے، آپ کے لیے بھی۔ آج کاروبار کی برائی کے لیے ہم شہروں کے شہر پھرتے ہیں۔ آج بندہ ٹورزم کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، پکنک کے لیے، فیملی کو انجوائے کروانے کے لیے دوسرے شہروں میں لے کے جاتا ہے۔ کاش ہمارے ان مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی نصیب ہو جائے۔ علقمہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں شاگردوں میں سے ہیں، اور فرماتے ہیں میں دمشق میں داخل ہوا نا تو میں نے وہاں پہ 2 رکعتیں ادا کی دمشق کی جامع مسجد میں، اور میں نے وہاں پہ اللہ سے دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ کیا خوبصورت دعا تھی، اللہ مجھے کسی نیک بندے کا ساتھ نصیب فرما دے۔ تو کہتے ہیں میں اندر گیا تو لوگ حلقہ بنا کے نا جمع ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا من الشیخ، یہ جو تشریف فرما ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا سیدنا ابو درداء ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں ضمناً بتا دوں میرے بھائیوں، ہمارے پاس دین سے پیچھے رہنے کے نا شیطان بڑے عذر ڈالتا ہے دلوں میں۔ بھائی نماز سے رہ گئی، کیا یہ عذر تھا؟ تراویح سے رہ گئی، کیا تھا؟ یہ عذر تھا۔ فلاں کام یہ عذر تھا۔ اللہ کی قسم ہماری مصروفیتیں کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے مقابلے میں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے کے گورنر تھے بھائیوں، اور یہ آج کل کے گورنر نہیں تھے کہ جو 5 سال گورنر ہاؤس میں ہی رہیں اور عوام کا پتہ نہ ہو۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتخاب تھا۔ وہ دور تھا جب راتوں کو گورنر گلیوں میں چکر لگاتے تھے، رعایا کے حالات معلوم کرتے تھے۔ اتنی سخت مشقتیں رات کو کرنے کے باوجود بھی ابو ہریرہ گورنری کے فرائض بھی سر انجام دے رہے، دین میں کوتاہی نہیں۔ روزانہ صبح و دن کے وقت میں دمشق کی جامع مسجد میں 1600 لوگوں کو حدیث رسول پڑھایا کرتے تھے۔
ہماری تو مصروفیتیں کوئی نہیں، پھر بھی ہر بندہ جناب 20 بہانے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، دین کے لیے ٹائم نہیں، یار یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس علقمہ کہتے ہیں میں نے دعا کی تھی اللہ مجھے کسی نیک ہستی کا ساتھ نصیب کر دے۔ تو جب میں نے پوچھا میں نے کہا کون ہے؟ کہتے ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے قریب ہوا تو میں نے کہا حضرت میں نے دعا کی تھی اللہ سے اللہ مجھے کسی نیک ہستی کا ساتھ نصیب کر، اللہ نے آپ کا ساتھ نصیب کیا ہے۔ اب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، الیس فیکم ابن ام عبد، سبحان اللہ، صاحب الوسادۃ والنعلین، صاحب المطہرہ۔ کہاں سے ہو؟ کہا جی کوفہ سے۔ کہا تمہارے اندر وہ ہستی موجود نہیں کہ جن کو پہچان نصیب ہے کہ جناب صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جوتیاں اٹھانے والا صحابی، اللہ کے نبی کا تکیہ اٹھانے والا صحابی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کے لیے پانی لانے والا صحابی، یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس کوفے میں موجود ہیں۔ الیس فیکم الذی اجارہ من الشیطان علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں وہ ہستی نہیں جن کا نام عمار بن یاسر ہے، جن کو اللہ کے نبی کی دعائیں ایسی نصیب ہیں کہ اللہ نے اس ہستی کو شیطان سے بھی بچایا ہوا ہے۔ الیس فیکم صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یعلمہ احد غیرہ، کیا تم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں کہ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رازدان بنایا تھا، ان سے وہ باتیں اللہ کے رسول نے کی جو کسی اور صحابی سے نہیں کی۔ جب یہ تینوں ہستیاں وہاں پہ موجود ہیں تو ان سے نصیحت لیا کرو۔ ابو درداء یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود ہیں، عمار بن یاسر ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، ان سے نصیحت لیا کرو۔ میرے محترم بھائیو، نیک بندے کی مجلس سے بندہ یہ چیزیں لے کے اٹھتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس روئے زمین پہ جس بندے کو فاروق ثانی کہا جاتا ہے، کون ہے بھلا وہ؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ 2.25 سال اس بندے نے حکومت کی، 2.25 سال خلافت کی آپ نے۔ 2.25 سال میں وہ عدل کا نظام تھا کہ آپ کے دور کے بارے میں مورخین کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، بیڑیا بھی بکریوں پہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کے دور کے بارے میں للہیت اور تقوی کا عالم یہ تھا، لوگ ایک دوسرے سے مل کے پہلا سوال بھلا کیا کرتے تھے؟ ہم سوال کرتے ہیں سناؤ جی کم شم کیسا جا رہے ہیں؟ ان کے دور میں پہلا سوال ہی ہوتا تھا سلام لینے کے بعد، میرے بھائی آج قرآن کی تلاوت کی کہ نہیں کی؟ یہ دور تھا عمر بن عبد العزیز کا۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خطبے کا ایک اقتباس ہے، میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر قرآن پڑھ کے بھی آنکھوں میں رونا نہ آئے، قرآن سن کے بھی آنکھیں موم نہ ہوں، دل نرم نہ ہوں، اللہ کے حضور گڑ گڑانا جو ہے اس کا سلیقہ نہ آئے، تو آپ فرماتے ہیں پھر اللہ والے علماء جو ہیں ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، اللہ رونا بھی نصیب کر دے گا، اللہ دلوں کو نرمی بھی عطا کر دے گا۔ یہ میرے بھائیوں مجلس کا اثر ہے۔ تو خدا را گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، آج ہر کام پہ ہماری غور و فکر ہے، یا جناب محمد رسول اللہ کے مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود نہیں بھیجتے، الا کانت علیہم ترۃ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، یہ بیٹھنا ان کے لیے پچھتاوے کا سبب ہو جائے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں الا قاموا ام مثل جیفۃ حمار، جب یہ وہاں سے اٹھتے ہیں تو یوں ہے جیسے اپنے پیچھے مرے ہوئے بدبودار گدھے کی لاش کو چھوڑ کے اٹھے۔ اور تیسری روایت جامع ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کو اٹھا کے پڑھیے،
وہاں الفاظ ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بغیر ذکر الہی کے اور بغیر درود پڑے جو مجلس ہے، اللہ اس مجلس پہ اتنا ناراض ہوگا، ان شاء عذبہم و ان شاء غفر لہم، چاہے گا تو معاف کرے گا ورنہ اللہ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، خصوصاً آپ ذرا غور کیجئے، آج ہماری مجلسیں 20 گھنٹے، ساری رات، سارا دن ہماری مجلس صرف موبائل کے ساتھ ہے۔ آج ہماری مجلس کا ساتھی رب کا قرآن نہیں رہا، آج ہماری مجلس کا ساتھی اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب نہیں رہی، آج ہماری مجلسیں کسی اللہ والے علماء کے ساتھ نہیں رہی۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنی مجلسوں پہ غور کرو قبل اس کے کہ یہ مجلسیں قیامت کو پچھتاوا ہو جائیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا، وہ کامیاب ہے، کلیئر ہو گیا بھائی۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ جنت میں جانے کے باوجود بھی پچھتائیں گے۔ وہ صحابہ کرام یہ جملہ سن کے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے بعد پچھتاوا کس بات کا ہے؟ اللہ ہمیشہ کی زندگی دے رہا ہے، ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی نعمتیں دے رہا ہے، موت وہاں پہ نہیں آنی، بیماری وہاں پہ نہیں، تکلیف وہاں پہ نہیں، پچھتاوا کس بات کا؟ اب وہ ہم نے سمجھنا ہے پچھتاوا کس بات کا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جنتیوں کے جو درجات ہیں نا، نچلے درجے والے اور اوپر کے درجے والے، ان کے درمیان میرے صحابہ ایسے ہی فرق ہے جس طرح تم زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی بلندیوں پہ چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہو، اس طرح جنت کے درجات اللہ نے بنائے۔ تو نیچے والے درجات کے لوگ جب اپنے سے اوپر کے درجات کے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ پھر پچھتائیں گے، کاش جو وقت ہم نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا وہ وقت بھی کسی ایسی مجلس میں لگا لیا ہوتا، آج ہمیں بھی یہ بلند اعمال کی وجہ سے یہ بلند گر نصیب ہو جاتے۔ اپنے پیچھے رہنے پہ پچھتائیں گے۔ میرے بھائیوں، والدین کی ایک تعداد یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کی قسم آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری صرف اپنی نمازوں کو سیدھا کرنا نہیں، اپنی اولاد کی مجلسوں کے اوپر نظر رکھنا ہے۔ آج یہ شیشہ پیتے ہوئے نوجوان، ون ویلنگ کر کے روڈوں پہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں مرتے ہوئے نوجوان، آج یہ سڑکوں پہ غلط کاریوں میں جن کی ویڈیوز آئے دن چڑھی ہوتی ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کے بچے ہیں، یہ بھی کسی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے صرف ماں باپ بن کے دنیا کی سہولتیں دی، بچے کی آخرت کے اوپر نظر نہیں رکھی ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایک بھائی نے اسی طرح اپنے گھر میں درس کروایا، کوئی 150 بندہ تھا، کوئی 100-150 خواتین تھیں، تو اس نے اس طرح مجلس کا انعقاد کیا۔ تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف نماز پہ درس دینا ہے۔ بہرحال میں نے درس دیا۔ درس کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ اچانک جو آپ نے فون کر کے کہا جی درس دینا ہے، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ آپ نے اتنا بڑا ارینج بھی کیا ہے۔ اس نے جو مجھے بات بتائی، میں خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا۔ کہتا ہے میرا بیٹا جوان ہے، اب وہ میرے سر سے اونچا ہے، تو کہتا ہے جی 2-3 مہینے ہو گئے فجر کے لیے اٹھتا نہیں۔ جب میں اس کو 2-4 بار زور سے کہتا ہوں نا تو آگے سے مجھے گوریاں ڈالتا ہے۔ تو میرا بیٹا بے نماز تھا، میرا سکون اڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں گھر میں کسی کا نماز پہ درس کرواؤں۔ یہ باقی 200-250 بندہ اکٹھا کرنا بہانہ تھا، اصل اپنے بیٹے کو سبق سنانا تھا کہ بیٹا نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اور بھائیوں، خدا را اپنی اولاد کے لیے کسی ایسی مجلس کا چناؤ کیا کریں، ان کو لے کے اللہ والوں کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں، دین کی مجلسوں میں
خود لے کے جایا کریں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم اور میرے نوجوان ساتھیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، لا تصاحب الا مومنا، کہ مومن کو یہ اپنا ساتھی بنانا۔ اور عبداللہ بن عباس تو فرماتے ہیں، ہم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایو جلسائنا خیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں ان میں سے بہترین بندہ کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بھلا کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بہترین وہ ہے جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کا بولنا تمہارے اندر دین کے علم کے اضافے کا سبب ہو، اور جس کی نصیحت اللہ کے تقوی اور للہیت پہ مبنی ہو۔ فرمایا تمہارا بہترین بیٹھنے والا ساتھی وہ ہے، وہ بہترین ساتھی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں خصوصاً نوجوانوں کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک وبا کی شکل میں میرے بھائیوں گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں کہ جس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو اس طرح تباہ کیا ہے۔ ایمانداری سے سوچئے، ایک نوجوان ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے، پیچھے میوزک ساؤنڈ یا آواز اور لگی ہے، وہ آگے سے ایکٹنگ کر رہا ہے، اور یہ محنت کس لیے کر رہا ہے کہ میری ویڈیو کو دیکھنے والے فالوورز زیادہ ہوں، میری ویڈیو کو لائک کرنے والے زیادہ ہوں، میری ویڈیو کو جناب کومنٹس زیادہ ملیں۔ میرے بھائیوں، تمہارے ملینز کے اندر بھی فالوورز ہو جائیں، ملینز کے اندر بھی، اللہ کی قسم یہ جب بندے نے قبر کے اندر جانا ہے، ان لاکھوں فالوورز میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے وہاں قبر کی ایک رات آ کے کٹوانی ہے۔ ہاں، وہاں پہ ایک دوست کام آنا ہے، ایک دوست، جہاں ماں باپ بھی قبر میں دفنا کے آ جاتے ہیں، سکی اولاد بھی قبر پہ مٹی ڈال کے یہ نہیں کہتی کہ ہمارے باپ کی قبر کی مٹی ہے، اس کو ہاتھوں پہ لگی رہنے دے، نہیں، یوں سارے مٹی کو جاڑ کے گھر میں آ کے ہاتھ کو دھو لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جہاں سارے چھوڑ آتے ہیں، آج دنیا میں اس کو اپنا دوست بناؤ، وہاں پہ ایک دوست کام آتا ہے، اور وہ دوست ہے رب کریم کا قرآن ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبر میں میت کو رکھا جاتا ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران جو بندہ ان کو پڑھنے والا ہوتا ہے، جس طرح مرغی اپنے چوزوں پہ پروں کو پھیلاتی ہے، یہ دونوں صورتیں اس پہ یوں پھیل جاتی ہیں اور عذاب کو نزدیک نہیں آنے دیتی ہیں۔ یہ ملین آف فالوورز اللہ کی قسم کسی کھاتے کے نہیں۔ اپنا ساتھی بنانا ہے میرے نوجوان بھائیو، قرآن کو بناؤ، اپنی مجلسوں کا ہم نشیں بنانا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتاب کو پڑھو، اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنانا ہے، اپنے رب کریم کو بناؤ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا وقت ہوتا ہے اور جب کوئی بندہ اٹھ کے اللہ سے اپنی تنہائیاں شیئر کرتا ہے نا، اور مصلی پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ عرش پہ اللہ کائنات کا رب فرماتے فرشتوں سے، او میرے فرشتوں، انظروا الی عبدی، وہ ذرا دیکھو تو صحیح میرے بندے کی طرف۔ رشک نہیں آتا اللہ کی قسم، اللہ آسمانوں سے جھلکیاں دکھا رہا ہے، میرے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح میرے بندے کی طرف۔ قام عن فراشہ ووطائہ، یہ اپنے بستر سے اٹھا ہے، اپنے لحاف اوڑھنے بچھوڑنے کو چھوڑ کے اٹھا ہے، اور یہ مصلی پہ صرف میری محبت میں آیا ہے۔ میرے فرشتوں، میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی محبت کو اس پہ واجب کر دیا۔ اپنی تنہائیاں موبائلوں کی بجائے اللہ سے شیئر کر کے میرے بھائیوں دیکھو، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، اس قرآن کو سینے سے لگا کے دیکھو، اللہ کی قسم اللہ وہ سرور دے گا جو زندگی میں کبھی آپ نے جس کی لذت کو محسوس نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آخری صرف ایک دو بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہاں 30 سال کی عمر کے کئی میرے بھائی بیٹھے ہوں گے، بھرپور جوانی کا یہ مرحلہ ہوتا ہے، 20 سال کے بعد 30 سال تک بھرپور جوانی اور قوتوں کے عروج کے دن ہیں۔
ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد بن معاذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد مدینہ کے رہنے والے تھے، مسلمان ہوئے 30 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی؟ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔ اللہ رشک آتا ہے اللہ کی قسم ان صحابہ کرام کو پڑھ کے۔ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، 36 سال کی عمر تھی جب شہید ہو گئے۔ کتنے سال پائے؟ 6 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیا رفاقتیں نبھائیں، کیا محبتیں نبھائیں۔ آج ہماری بھی فیلڈ ہے، ہم جنازوں پہ جاتے ہیں، یقین مانیں بعض لوگوں کے جنازوں میں پورے محلے والے بھی شریک نہیں ہوتے، بعض لوگوں کے جنازوں میں پورے رشتہ دار بھی شامل نہیں ہوتے، کچھ رہ جاتے ہیں۔ لیکن آفرین ان لوگوں کی عظمتوں پہ۔ اور بھائیو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ کی قسم اپنے اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو، اپنی مجلسوں پہ غور کرو، اپنی زندگیوں پہ غور کرو، کیا کمایا اور کیا کھویا ہم نے۔ یہ کیسے عظیم لوگ تھے، اونلی 6 سال میرے نبی کے ساتھ گزارے، کیا محبتیں نبھائیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کہ جب فوت ہوتے ہیں مدینہ کے کچھ لوگوں نے ان کے متعلق کچھ باتیں کی کہ سعد کی میت کا تو وزن ہی بڑا ہلکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی تو آپ نے فرمایا سعد کے بارے میں باتیں کرنے والوں، سعد تو وہ عظیم انسان ہے جس کی میت کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے آسمانوں سے زمین پہ آئے ہوئے ہیں۔ عظمت تو یہ ہے بھائیو، کن سے دوستیاں لگا کے بیٹھے ہو؟ جس ٹک ٹاک کی خاطر وہ ٹرین، چلتی ٹرین کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ٹرین اس کو مار کے نکل جاتی ہے، اس کی ویڈیو بھی وہیں پہ رہ گئی، اس کی جناب زندگی کے سارے ارمان بھی وہیں درے کے درے رہ گئے۔ اور جس دنیا کے جتن کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو یوں برباد کر رہے ہو، زندگی تو یہ ہے بندہ زمین پہ ہے اور اعلان آسمانوں پہ ہو رہے ہیں، کسی کو خبر پہنچانے کی ضرورت بھی نہیں، خود ہی آسمان سے رب العالمین کے حکم سے 70,000 فرشتے زمین پہ جنازے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد تو وہ ہے جس کی موت سے رب کریم کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ میرے بھائیوں آؤ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، آؤ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آؤ اپنی زندگیوں کے بارے میں فکر کریں کہ ہمارا وقت کن کے ساتھ گزر رہا ہے، ہماری زندگیاں کن کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں میں ایک بھی ایسا ہے جو قرآن کے بارے میں علم رکھنے والا ہو، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا، جن کے اوپر ہم صدقے واری ہوتے ہیں، ان دوستوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو نبی کی سیرت کو پڑھنے والا ہو؟ کن کے لیے زندگیاں میرے بھائیوں کھپا رہے ہو؟ آؤ محبت کرو اللہ سے، کرو محبت کرو اللہ کے قرآن سے، کرو محبت کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سے کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آپ نے فرمایا کیا عمل ہے تمہارے پاس؟ کہتا ہے یا رسول اللہ نہ کوئی نمازوں کے ڈیر ہیں، نہ صدقے خیرات کے ڈیر ہیں، کمزور سا بندہ ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت بڑی سچی ہے۔ فرمایا تیری اس سچی محبت کی وجہ سے اللہ تجھے قیامت کو جن سے محبت ہے انہی کا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اور محبتیں کرنی ہیں بھائیو، یہ کرو کہ جو کل کو کام آئیں۔ المرء مع من احبہ، بندہ جس سے محبت کرے گا دنیا میں قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، لوگوں او امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی نصیحت کو سمجھو۔ فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے نا، ہے ایمان کے نہیں؟ تو فرمایا جو ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، وہ دیکھے میں بیٹھتا کن لوگوں کے ساتھ ہوں، یہ حکم ہے۔ تو اپنی مجلسوں پہ بھائیو غور کرو تاکہ قیامت کو پچھتاوے کا باعث نہ ہو، نجات کا باعث ہوں، قیامت کو رسوائیوں کا باعث نہ ہوں، بخشش کا باعث ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔